لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو ذو النعم والإحسان والكرم والامتنان قادر أزلي عالم أبدي حي أحدي موجود سرمدي مدرك صمدي الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو كان العقل رجلا لكان الحسن صلوات پڑھیں محمد پیغمبر اسلام کی بعض حدیثیں اور روایتیں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے سلسلے میں وہ 3 قسم کی ہیں۔ ایک وہ حدیثیں یا روایتیں کہ جس میں دیگر اہل بیت بھی شامل ہیں، مولا کائنات و جناب زہرا، امام حسین، امام حسن، سب لوگ شامل ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ جس طرح سے مشہور حدیث کی مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح سے، من رکبہ نجا، جس پہ سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ یا فرمایا کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی لحمہم لحمی و دمہم دمی یعلمنی ما یعلمنی و یحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم۔ امام حسن بھی شامل۔ بعض وہ حدیثیں ہیں کہ جس میں صرف امام حسن اور امام حسین شامل ہیں، نہ وہاں پر مولا کائنات ہے نہ جناب زہرا ہے۔ جیسے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یا فرمایا الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن اور حسین اس امت کے امام ہیں، وہ چاہے صلح کریں یا جنگ کریں۔ یہ فرمایا اللہم ان ہذان ابنائے، اے میرے اللہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، وابنا اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اللہم انی احبہما، اے خدا میں ان دونوں کو دوست رکھتا ہوں، فاحبہما تو بھی انہیں دوست رکھ، واحب من یحبہما اور اس شخص کو بھی تو دوست رکھ جو ان دونوں کو دوست رکھے۔ دیکھا آپ نے، یہ حدیثیں کچھ ایسی ہیں جس میں امام حسن بھی شامل ہے اور امام حسین بھی شامل ہے، لیکن بعض حدیثیں وہ ہیں کہ جس میں صرف اور صرف امام حسن ہے۔ جیسے فرمایا الحسن ہدیۃ من رب العالمین،
میرا بیٹا حسن یہ خداوند متعال کی طرف سے ہدیہ اور تحفہ ہے میرے لیے۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھا خطبے کے بعد کہ فرمایا کہ سرکار نے عجیب حدیث فرمایا لو کان العقل رجلا، اگر عقل انسانی صورت میں ہوتی لکان الحسن تو حسن ہوتے، اگر عقل مجسم ہو جائے تو وہ امام حسن مجتبی۔ یہ بہت بڑی بات پیغمبر نے کہہ دیا کہ اگر عقل مجسم ہوتی تو حسن ہوتے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اب جو کوئی بھی میرے حسن کے مقابلے میں آئے گا، چونکہ حسن عقل مجسم ہیں، عقل کل ہیں، اب جو ان کے مقابلے میں آئے گا وہ مجسم مکر و فریب ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھ رہے ہیں، اگر عقل مجسم ہو جائے تو حسن ہو۔ لہذا مشہور حدیث سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، تائید کروائیے گا ان سے کہ چھٹے امام سے پوچھا مولا بتلائیے عقل کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کیا جائے، وقت سبا بہ الجنان، اور جس کے ذریعے سے جنت کو حاصل کیا جائے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، عاقل وہ ہے جو رحمان کی عبادت کرتا ہو اور اپنے عقل کے ذریعے جنت کو حاصل کرتا ہو۔ بے عقلے یہ نہ خدا کی عبادت کریں گے اور نہ جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں قرآن میں اکثر جو اللہ مخاطب ہوتا کس سے؟ تعقل رکھنے والوں سے، عقل والوں سے۔ تدبر کرو، تعقل کرو، فکر کرو، لا یشعرون لا یتدبرون لا یعقلون۔ دیکھ رہے ہیں آپ، لہٰذا فرمایا چھٹے سرکار نے کہ عقل وہ ہے جس کے ذریعے سے خداوند متعال کی عبادت کیا جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے۔ تو اسی نے پوچھا مولا پھر جو امیر شام کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ عقل ہے؟ کہا نہیں، وہ عقل نہیں ہے، وہ مکر و فریب و دھوکہ و نیرنگ ہے، عقل نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، چونکہ عقل کی تعریف کر دیا پہلے، عقل وہ ہے جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کیا جائے، جنت کو حاصل کیا جائے۔ اور فرمایا لو کان العقل رجلا لکان الحسن، اگر عقل انسانی صورت میں ہوتی تو وہ امام حسن مجتبی ہوتے۔ یعنی امام حسن مجتبی کا جتنا کام ہوگا سب عاقلانہ ہوگا، غیر عاقلانہ نہیں ہوگا۔ جو بھی کام کریں گے امام وہ عقل کے ماتحت کریں گے، چونکہ عقل مجسم کا نام امام حسن مجتبی ہے۔ اب یہیں پر میں واضح کر دوں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہ آیا امام حسین عقل مجسم نہیں ہو سکتے؟ آیا امام زین العابدین عقل مجسم نہیں ہو سکتے؟ سوال ہو سکتا ہے۔ جس طرح سے چھٹے امام کو کہا گیا صادق، آیا دوسرے امام صادق نہیں تھے؟ امام رضا کہا گیا عالم آل محمد، تو کہا دوسرے امام عالم نہیں تھے؟ امام موسیٰ کو کہا گیا موسیٰ ابن جعفر کو کاظم، تو آیا دوسرے امام کاظم نہیں تھے؟ ان کے اندر صفت نہیں پائی جا رہی تھی؟ اگر آپ نے کہیں سے یہ سوچ لیا کہ صداقت صرف چھٹے میں ساتویں میں نہیں، تشیع خطرے میں پڑ جائے گا، توجہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے کہہ دیا حسن عقل مجسم، حسین کے اندر عقل کم تھی یا نہیں تھی، تشیع خطرے میں، دین خطرے میں، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، تو پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ وہ نقی وہ تقی، تو فلاں نقی تقی نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ علماء نے بیان کیا دو چیز ہے، ایک ہے صفت غالب، ایک چیز ہے ظہور غالب۔ صفت غالب کسی کے اندر بہت ساری اچھائیاں پائی جاتی ہیں، صفات پائے جاتے ہیں، مگر کوئی ایسی صفت ہے جو بہت زیادہ تمام صفات کے اوپر غلبہ رکھتی ہے، یہ ہے صفت غالب۔ اگر آپ نے 12 اماموں میں سے یا 14 معصومین میں سے کسی کو صفت غالب کی نگاہ سے دیکھا تو تشیع خطرے میں پڑ جائے گی۔
لہٰذا وہاں پر ظہور غالب کی نگاہ سے دیکھنا ہے، یعنی چھٹے امام کو جو صادق کہا گیا، زمانہ وہ تھا کہ جھوٹوں کا بول بالا تھا، امام سے صداقت کی صفت بہت زیادہ ظاہر ہوئی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، صفت غالب کی نگاہ سے نہیں دیکھنا بلکہ ظہور غالب، بہت زیادہ یہ صفت فلاں امام سے اپنے زمانے میں ظاہر ہوئی اور آشکار ہوئی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا اب جو امام حسن، ایک میٹر دے دیا تھرمامیٹر پیغمبر اسلام نے، عقل مجسم کا نام حسن مجتبی۔ اب جو کام کریں گے امام حسن وہ عقل کے ماتحت ہوگا، اور عقل معمولی چیز نہیں ہے، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا کی عبادت کی جائے، جنت کو حاصل کیا جائے۔ ہمارے جو احکام قرآن اور حدیث سے حاصل ہوتے ہیں یا جس سے علماء استنباط کرتے ہیں، اس کا منبع 4 چیزیں ہیں: قرآن، سنت، اجماع، عقل۔ عقل ان 4 چیزوں میں سے ایک ہے۔ لہذا امام حسن اس امام کا نام ہے کہ جس نے صلح کر کے امیر شام سے، میں بھی آؤں گا کہ شرائط صلح کیا، صلح کر کے عزیزان گرامی ہمیں عزت بخشا ہے۔ صرف یہ جو بات مشہور ہے کہ امام نے صلح کر کے اسلام کی حفاظت کیا، مسلمانوں کے خون کی حفاظت کیا، شیعوں کی حفاظت کیا، بنی ہاشم کی حفاظت کیا، یہ ساری چیزیں اپنی طرف ہیں، ایک طرف، مگر خدا کی قسم امام حسن مجتبی نے صلح کر کے امیر شام سے ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ عقل مجسم کا نام میں وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں، عقل مجسم کا نام رسول اللہ کی نگاہ میں حسن مجتبی ہیں۔ اب یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ چاہے صلح امام حسن مجتبی ہو یا جنگ امام حسین سید الشہداء ہو، دونوں کا جو مخزن ہے، جو منبع ہے، جو چشمہ ہے، وہ ایک ہی چیز ہے، وہ ہے مصلحت دین اور حفظ اسلام، وہ حفظ اسلام۔ اب میں وہ بات روکتا ہوں کہ امام صلح کر کے، لہذا ابو سعید نام کا ایک شخص ہے، اس نے امام سے سوال کیا، مصلحت صلح امام حسن مجتبی ایک ایسی چیز گزری ہے تاریخ اسلام میں کہ جس سے لوگ بہت شک و شبہ میں پڑے اور بہت سارے سوالات ہوئے، بہت ساری گفتگو ہے اس سلسلے میں۔ لہٰذا ابو سعید نے خود ڈائریکٹ امام سے سوال کیا، یہ بتلائیے کہ آپ نے امیر شام سے صلح کیوں کر لیا جبکہ خلافت کے حقدار آپ تھے، آپ حق پر تھے، امیر شام باطل پر تھا، پھر کیوں آپ نے صلح کر لیا؟ تو امام نے فرمایا، ابو سعید، آیا میں خلق خدا پر حجت خدا ہوں یا نہیں ہوں؟ کہا مولا ہے۔ کہا آیا میں وہ شخص نہیں ہوں جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن و حسین امت کے امام ہیں، چاہے وہ جنگ کرے دشمن سے یا دشمن سے صلح کریں۔ کہا جی مولا سنا ہے، کہ تو پھر میں اس امت کا امام اور رہبر ہوں، چاہے جنگ کروں دشمن سے یا صلح کروں۔ پھر ابو سعید نے سوال کہ مولا بتلائیے امیر شام سے صلح کے اسباب کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، جوان توجہ دیں، کیا وجہ اور سبب بنی کیا آپ نے امیر شام جیسے مکار اور فریبکار انسان سے صلح کر لیا؟ تو امام نے عجیب تاریخی جملہ فرمایا، کہا وہی اسباب میرے صلح کے ہیں جن اسباب کی بنیاد پر میرے جد رسول اللہ نے حدیبیہ میں صلح کیا تھا، حدیبیہ میں صلح کیا تھا۔ اس کے بعد امام نے ایک تاریخی جملہ یہ کہا کہ اے ابو سعید،
صراحت قرآن کی بنا پر وہ لوگ جن سے پیغمبر اسلام نے صلح کیا تھا کافر تھے، اور تعویل قرآن کے اعتبار سے جن سے میں نے صلح کیا ہے وہ بھی کافر ہیں، وہ بھی کافر ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ بھی کافر ہیں۔ اور امام حسن کا ایک رشتہ دار گھر کا آدمی، اس نے سوال کیا کہ بتلائیے کیوں صلح کر لیا آپ نے امیر شام سے؟ میں نام نہیں لینا چاہتا مامو جان کا، کیوں صلح کر لیا، کیا وجہ ہے؟ حقدار آپ تھے، صبر کیوں کیا، بیٹھے کیوں رہے؟ امام نے پھر تاریخی جملہ دہرایا کہ اسی بنیاد پر میں نے صبر کیا اور میں بیٹھا رہا کہ جس بنیاد پر میرے بابا علی نے 24 سال یا 25 سال صبر کیا اور بیٹھے رہے۔ دیکھ رہے ہیں؟ لہذا امام حسن مجتبی نے جو صلح کیا ہے، نہ کہ صرف خون بچایا مسلمانوں کا، دین بچایا، اسلام بچایا، نہیں، ایک جو اہم چیز امام نے انجام دیا اپنے صلح کے ذریعے، وہ یہ کہ شیعوں کو قیامت تک کے لیے اور سادات کرام کو قیامت تک کے لیے جو عزت اور کرامت بخشا امام حسن مجتبی نے اپنے صلح کے ذریعے، وہ نہ ہوتا اگر امام حسین کی صلح نہ ہوتی۔ کیوں صاحب؟ امام نے ایسے صلح کر لیا، حالات دیکھیں امام حسین مجتبی کے، تطمیع، تحدید، تحریص، ساری چیزیں کام کر رہی تھی، لالچ، ڈر، خوف، درہم و دینار، روپیہ پیسہ راتوں رات بک گئے امام کے لشکر کے لوگ۔ سگا اپنا رشتہ دار عبید اللہ ابن عباس 12,000 یا 10,000 لشکر لے کر کے چلا گیا امیر شام کی طرف، زیاد ابن ابی وہ چلا گیا، بڑے بڑے لوگ چلے گئے۔ اب امام مجبور ہیں کہ صلح کریں، اور اتنے کم لوگوں بھی امام جنگ کر سکتے تھے، مگر نقشہ کچھ اور ہوتا، جو آج کا نقشہ ہے اسلام مسلمین کا نقشہ اور ہوتا۔ یہ جو بچے کچھ لوگ تھے بھی بہت کمزور ایمان کے تھے صاحب، توجہ چاہتا ہوں، یہ جانتے کیا ہوتا؟ امام اگر ان سے جنگ کرتے امام معاویہ سے، تو جانتے کیا ہوتا؟ یہ خود امام کے لوگ امام کا ہاتھ پیر باندھتے اور امیر شام کے حوالے کر دیتے، سرکار لیجئے۔ یہ خود امام کے لوگ کرتے۔ ہاں، کیسے تھے امام کے لوگ؟ صلح کرنے کے بعد جانتے ہیں امام کو کافر تک کہا گیا ہے۔ کون کہہ رہا تھا؟ امیر شام کی طرف کے لوگ، امام کے اصحاب۔ اب آپ سمجھیے گا کہ امام حسین نے کیوں کہا جیسے اصحاب مجھے ملے کسی کو نہیں ملے۔ رفقا امام کے اصحاب کہہ رہے تھے آپ کافر ہو گئے۔ سلام کرتے تھے تو اس طرح سے السلام علیک یا مضل المؤمنین، اے مومنوں کو ذلیل و رسوا کرنے والے تم پر سلام ہو۔ ایسے لوگوں سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے صاحب؟ صلح کے بعد ہوا یہ کہ خود امام کے لوگ امام پر حملہ کرتے ہیں، امام کے نیچے سے سجادہ مسلح کھینچ لیتے ہیں، امام کی ابا کو امام کے کاندھے سے کھینچ لیتے ہیں، امام پر حملہ کیا جاتا ہے، ران کو زخمی کیا جاتا ہے شدید طریقے سے۔ ایسے لوگوں سے کیا توقع رکھتے ہیں امام حسن مجتبی؟ امام عقل مجسم کا نام تھا حسن مجتبی، امام کی نگاہیں دیکھ رہی تھی ہونے والا کیا۔ لہذا اگر امام جنگ میں چلے جاتے تو خود امام کی طرف کے لوگ امام کا ہاتھ پیر باندھتے اور حوالے کرتے کس کے؟ امیر شام کے۔ امیر شام امام حسن مجتبی کو قتل کر دیتا یا چھوڑ دیتا صاحب؟ سوال، قتل کرتا یا چھوڑ دیتا؟ 100% امیر شام امام حسن مجتبی کو قتل نہ کرتا بلکہ آزاد کر دیتا، اور جانتے ہیں جب آزاد کر دیتا تو آج تک جو شیعہ، جو سادات کرام سر اٹھا کے جی رہے ہیں، انہیں کیا کہا جاتا؟ جو لقب ابو سفیان اور اس کی اولاد کو ملا تھا یبن الطلقاء، اے آزاد شدہ کی اولاد، وہ آج ہم شیعوں کو کہا جاتا اگر حسن مجتبی صلح نہ کرتے۔ تو جو فرما رہے ہیں اگر امام حسن مجتبی صلح نہ کرتے تو امیر شام معاویہ آزاد کرتا امام حسن کو، اور جو زینب نے کہا تھا دربار یزید میں یبن الطلقاء، اے آزاد شدہ کے بیٹے،
آزاد کر دیا جاتا ہے، کر دیتا امام حسن مجتبیٰ کو، اور کیا کہا جاتا؟ وہ لقب کدھر چپکاتا؟ امام حسن کی طرف۔ سادت کرام کو کیا کہا جاتا؟ اے آزاد شدہ کے فرزندو۔ شیعوں کیا کہا جاتا؟ اے آزاد شدہ کے چاہنے والو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، امام نے صلح کر کے قیامت تک کے لیے ہم سب کو سرفراز کر دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام کا جو کام ہوگا وہ کار عاقلانہ ہوگا، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا لو کان العقل رجلا لکان الحسن۔ لہذا امام مجبور ہو گئے کہ صلح کریں، کس سے؟ امیر شام سے۔ اور میں بتاؤں گا کہ بہترین عقل کیا ہے، آگے خود امام حسن مجتبیٰ نے واضح کیا ہے۔ صلح نامہ لکھا گیا، میں حسن بن علی معاویہ بن ابی سفیان سے صلح کرتا ہوں، جنگ کو چھوڑتا ہوں ان شرائط کی بنیاد پر۔ نمبر 1، امیر شام کو آج کے بعد امیر المؤمنین نہیں کہا جائے گا، دیکھ رہے ہیں۔ 2، امیر شام کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی عمل نہیں ہو رہا تھا، وہ چاہے امیر شام ہو یا امیر شام سے پہلے اور خلفاء رہے ہوں، کتاب و سنت پہ عمل نہیں ہو رہا تھا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ تمام اسلامی ممالک میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہ رہے ہوں گے وہ امیر شام کے شر سے امان میں رہیں گے۔ اس کے بعد شرط رکھا کہ اصحاب علی اور شیعان علی بھی امیر شام کے آزار و اذیت سے محفوظ رہیں گے، اور امیر شام کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین اور ولی عہد مقرر کرے، نہیں کر سکتا، دیکھ رہے ہیں آپ۔ اور میں حسن ابن علی اور میرا بھائی حسین ابن علی اور دیگر اہل بیت کے افراد علنی طور پر اور پوشیدہ طور پر امیر شام سے، اس کے مکر و فریب سے محفوظ رہیں، نقصان سے۔ 7ویں جو شرط رکھا، اور آج سے میرے بابا علی کے اوپر جو لعن طعن کا سلسلہ جاری اسے روکا جائے، ختم کیا جائے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، قنوت کے نماز میں قنوت میں لوگ علی پر لعن طعن کرتے تھے، ممبر خطیب جمعہ میں علی کے اوپر لعن طعن کرتا تھا، معلم شاگردوں کو پڑھاتا تھا کس طرح سے علی کے اوپر لعن طعن دشمنی علی سکھاتا تھا۔ یہ حالات تھے۔ امام حسن نے ان شرطوں کو رکھا، شرط رکھا، صلح کیا، اور ثابت ہو گئی حاکمیت امیر شام۔ امیر شام سے چلا کوفے کی جانب، مقام نخیلہ میں روز جمعہ پہنچا۔ تو جانتے ہیں جب نخیلہ پہنچا تو اس نے لوگوں کے درمیان خطبہ دیا۔ خطبے میں جانتے کیا کہتا ہے؟ لوگوں، میں نے جو صلح کیا، جنگ کو ترک کیا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم زکوٰۃ دو، تم حج کو جاؤ، میں نے اس لیے جنگ کو چھوڑا ہے تاکہ تم پر حکومت کر سکوں جو مجھے مل گئی ہے، جو مجھے مل گئی ہے۔ دیکھ رہے ہیں سیاست، دیکھیں کیسی سیاست ہے۔ اور یہ وہ شخص تھا کہ حکومت کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، کہیں بھی جا سکتا تھا۔ اور یہی فرق ہے حکومت دینی اور حکومت دنیاوی میں، الہی حکومت میں اور شیطانی حکومت میں یہی فرق ہے، دینی سیاست اور دنیاوی سیاست میں یہی فرق ہے۔ آج دین کو سیاست سے الگ کیا جاتا ہے اور سیاست کو دین سے جدا کیا جاتا ہے، مگر آیت اللہ خمینی نے کہا تھا جب انقلاب لائے تھے کہ سیاست ماں عین دیانت ماں ہست و دیانت ماں عین سیاست ماں ہست۔ ہمارا دین ہماری سیاست ہے اور ہماری سیاست ہمارا دین ہے۔ سیاست دین سے جدا نہیں ہے، دین سیاست سے جدا نہیں ہے۔ مگر کون سی سیاست دین ہے؟ سیاست علوی، سیاست حسنی، سیاست حسینی، یہ دین سے جدا نہیں ہے، یہ دین سے جدا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حکومت دینی
اس کی اثر اور اساس صداقت، امانت، دیانت، عدالت، شرافت، کرامت یہ ہے۔ حکومت دینی میں مکر و فریب و نیرنگ و دھوکہ و دھڑی و زبردستی و ظلم و جور یہ معنی نہیں رکھتا، یہ غیر قابل قبول ہے، یہ مذموم ہے حکومت دینی میں۔ اور خدا کی قسم حکومت دینی میں اس لیے بتلا رہا ہوں تاکہ واضح ہو جائے کہ اگر امام حسن کے بعد دیگر ائمہ کی حکومت ہوتی تو آج دین کا نقشہ اور ہوتا، اسلام کا نقشہ اور ہوتا، دنیا کا نقشہ اور ہوتا۔ حکومت دینی کا اگر مظہر کامل دیکھنا چاہتے ہیں تو حکومت علی بن ابی طالب، جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے جوتیاں سل رہا لیے جیسا حاکم، اور کیا کہہ رہا ہے کہ تمہاری حکومت علی کی نگاہ میں میرے اس پھٹے ہوئی جوتیوں سے کہیں کم قیمت ہے، کہیں بے ارزش ہے۔ یعنی تمہاری حکومت علی کی نگاہ میں اس پھٹے ہوئے جوتے سے کم قیمت اور بے ارزش ہے، یعنی یہ میرا جوتا زیادہ قیمتی ہے، مگر تمہاری حکومت کی کوئی حیثیت علی کی نگاہ میں نہیں ہے، مگر یہ کہ میں حق کو قائم کروں اور باطل کو نابود کروں۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ یعنی علی کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ حکومت کو علی کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ علی کو ضرورت نہیں ہے، خلافت و حکومت و ملوکیت یہ علی کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو ضرورت ہے کہ علی جیسا حاکم، علی جیسا عادل، علی جیسا معصوم امام یہ میرے اوپر حکومت کرے، حکومت کرے۔ اور امام حسن مجتبی وہی چاہ رہے تھے، مگر لوگوں نے 6 مہینے سے زیادہ اس حکومت دینی کو برقرار رہنے نہیں دیا، اور امیر شام نے جنگ کو تحمیل کیا امام حسن مجتبی کے اوپر۔ مگر امام حسن نے اپنی نگاہ عاقلانہ اور نگاہ عصمتی سے تمام چیزوں کو دیکھا اور پڑھا اور سمجھا اور صلح کیا ان شرائط کے ساتھ۔ لہٰذا جب مقام نخیلہ میں یہ امیر شام پہنچا کہ لوگوں میں نے اس لیے جنگ کو نہیں کیا تاکہ تم روزہ رکھو، نماز پڑھو اور حج کرو، زکوٰۃ دو۔ ہم لوگ ہوتے بہت خوش ہوتے ہیں، سچی کیا بات ہے، حاکم ہو تو ایسا ہو، ہاں حاکم ہو تو ایسا ہو جی۔ لہذا کا اس لیے کیا تاکہ تم پر حکومت کر سکوں، حکومت کر سکوں، اور جو کچھ میں نے قبول کیا ہے صلح حسن میں جن شرائط کو، اس کو اپنے پیروں تلے روتا ہوں اور کسی ایک پر عمل نہیں کروں گا۔ دیکھ رہے فرق حاکم دینی اور دنیوی میں کیا فرق ہے؟ عمل نہیں کروں گا، اور اس نے عمل نہیں کیا، کسی ایک شرط پر عمل نہیں کیا۔ داخل ہوتا ہے کوفے، بہت توجہ سنیے گا، داخل ہوتا ہے کوفے میں امیر شام، چند دنوں کے بعد جاتا ہے مسجد کوفہ میں۔ امام حسن مجتبی، امام حسین اور دیگر افراد مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے۔ امیر شام امام حسن سے کہتا ہے حسن ممبر پہ جاؤ اور خطبے کے بعد اسی خطبے میں میری حاکمیت کا اعتراف کرو۔ امام حسن ممبر پہ گئے، خدا کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ پہ صلوات پڑھا، اس کے بعد فرمایا اب یہ دیکھیں لو کان العقل شخصا یا رجلا لکان الحسن، اگر عقل مجسم ہو جاتی تو حسن مجتبی ہوتے۔ امام ممبر پہ جانے کے بعد خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، رسول اللہ پہ درود بھیجتے ہیں اور کہتے ایھا الناس، اے لوگو، بہترین عقل مندی اور ہوشیاری تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ بہترین عقل مندی یہ وہی تعریف کر سکتا ہے کہ جو عقل مجسم ہو، ہر کوئی یہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اے لوگو، بہترین عقل مندی اور ہوشیاری تقوی اور پرہیزگاری۔ آج ہمارے اس کا الٹا ہے، جو جتنا بیوقوف کسی کو بنا لے اتنا اسے عقل جی۔ جو دو چیزیں چالاک ہو، بہت بڑے چالاک ہے طفیل صاحب، یہ اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا ہمارے سماج و معاشرے میں۔ بہت بڑے ہوشیار بنتے ہیں مولانا، یہ اچھے معنوں میں نہیں ہے۔ یہی چالاک کی ہوشیاری امیر شام میں تھی، دیکھ رہے ہیں آپ۔ لیکن اگر کسی کا عقل مند تو یہ اچھے اور
معنی میں استعمال ہوتا عقل مند۔ امام فرماتے ہیں لوگوں بہترین عقل مندی اور ہوشیاری تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور بدترین بے وقوفی اور حماقت فجور اور معصیت الہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی اگر کوئی گناہ کرے تو بدترین احمق ہے، اگر کوئی فجور میں گرفتار ہو تو بدترین احمق اور بیوقوف ہے۔ بدترین حماقت و بیوقوفی فجور اور معصیت الہی ہے۔ اے لوگو، امام نیاز، اے لوگو اس آسمان کے نیچے جاؤ اور گھومو اور پیدا کرو، دیکھو کہ میرے اور میرے بھائی حسین کے علاوہ کوئی اور ایسا ہے کہ جس کا جد رسول خدا ہو؟ ہے کوئی اور ڈھونڈ سکتے ہو جس کا جد رسول خدا ہو؟ اے لوگو میرے جد محمد مصطفیٰ کے ذریعے خدا نے تمہیں ہدایت دیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تمہیں ہدایت دیا اور تم لوگوں نے آج اس کے اہل بیت کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اور اے لوگوں اگر میں ناصر و مددگار پاتا اور میرے ہوتے ناصر مددگار، تو جس حق اور جس امر کے سلسلے میں امیر شام مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے، جو کہ میں زیادہ حقدار تھا، وہ امر خلافت ہم سے مخصوص تھا، تو میں اپنے حق کے لیے کھڑا ہو جاتا، لیکن میرے پاس ناصر مددگار نہیں، لہٰذا میں مصلحت دین کے لیے، مسلمانوں خون کی حفاظت کے لیے اپنے حق سے ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، امام حسن مجتبی ممبر سے نیچے آئے، امیر شام ممبر پہ گیا، خطبے کے بعد مولا کائنات کی شان میں توہین کرتا ہے۔ جیسے ہی توہین کیا، تاریخ کہتی ہے امام حسین اٹھے تاکہ جواب دیں امیر شام کو۔ اٹھے، فوراً جیسے اٹھے امام حسن مجتبی نے امام حسین کے ہاتھ کو پکڑا، کہا بھیا حسین آپ بیٹھیں، آپ بیٹھیں۔ بیٹھائے امام حسین کو اور خود کھڑے ہوتے ہیں، خود کھڑے ہوتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، اے امیر شام، تمہاری اتنی جرأت کہ تم میرے بابا علی کی شان میں گستاخی کرو، توہین کرو؟ میں حسن ہوں، پہچانو میں کون ہوں؟ میں حسن ہوں، میرا باپ علی ابن ابی طالب ہے، اور تو معاویہ ہے، تیرا باپ صخر یعنی ابو سفیان ہے۔ اے امیر شام، تو گستاخی کر رہا ہے جبکہ میرا جد میری ماں فاطمہ بنت رسول ہے اور تیری ماں ہند ہے۔ تو گستاخی کر رہا ہے، میرا جد رسول اللہ ہے، تمہارا جد حرب ہے، میری جدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، تمہاری جدہ فتیلہ ہے۔ اس کے بعد امام نے کہا خدا وند متعال لعنت کرے ہم میں سے، مجھ پر بھی اور تم پر بھی، اس پر جو گمنام تر ہو، جس کا حسب پستر ہو، جس کا کفر قدیمی تر ہو، جس کا نفاق بیشتر ہو، جس کا حق اسلام اور مسلمین پر کمتر ہو۔ اللہم صلی اللہ، خدا لعنت کرو اس پر جو گمنام تر ہے ہم میں سے، جس کا حسب پستر ہے، جس کا کفر قدیمی تر ہے، جس کا نفاق بیشتر ہے، جس کا حق اسلام اور مسلمین پہ سب سے کمتر ہے، اس پر خدا کی لعنت ہو۔ پورے مجمع بلند آواز سے کہا آمین۔ دیکھ رہے ہیں جرأت دیکھیں امام حسن مجتبی کی۔ جو لوگ یہ کہتے کہ امام حسن بزدل تھے، کمزور تھے، طاقت نہیں تھی لہذا سلک نہیں صاحب، نگاہ امامی اور معصومین دیکھ رہی تھی ہونے والا کیا ہے، سلک کر کے تمام راستوں کو روکا، فسادوں، جھگڑے کو، خونریزی کو، تمام چیزوں کو روک دیا امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ یہاں تک بات ہوئی، میں ساری باتوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ امام حسن صلح ہو گئی، تیار ہو رہے ہیں، کوفے سے نکل رہے ہیں مدینے کی طرف۔ کوفے میں امیر شام موجود ہے، اس کے حوالی موالی امریاس، ولید ابن عتبہ، یہ سارے بڑے بڑے لوگ جو اس کے چاپلوس سے سب بیٹھے ہوئے تھے۔ خبر ملی حسن یہاں سے جا رہے ہیں،
مدینہ کی طرف. تو ان لوگوں نے امیر شام سے کہا اے امیر حسن کو بلائیے ملاقات کے بہانے تاکہ وہ آئیں, ہم ان کی توہین کریں, ان کو شرمسار کریں, مسخرہ کریں, ان کا مذاق اڑائیں. تو پہچانتا تھا امیر شام, کہا ایسا یہ کام نہ کرنا اور جانے دو حسن کو جا رہے. کہا نہیں بلاؤ. اصرار کیا اور جملہ لکھا تاریخ نے. امیر شام نے کہا تم لوگ نہیں پہچانتے ہو, وہ بنی ہاشم کا بہترین خطیب ہے, وہ بنی ہاشم کا سخنور تر انسان ہے, اسے چھیڑنا نہیں, جا رہا ہے تو جانے دو. کہا نہیں بلائیے تاکہ ہم تحقیر کریں اسے. امیر شام نے اس آدمی کو بھیجا, بلایا امام حسن مجتبیٰ کو. جیسے ہی امام حسن داخل ہوئے تو یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے حوالی موالی, فوراً یہ لوگ شروع کرتے ہیں امام علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا, مذمت توہین آمیز جملے الفاظ ناسزا کہنا شروع کیا. امام حسن بیٹھے ہوئے سن رہے تھے. جب وہ لوگ خاموش ہوئے تو اب امام حسین نے گفتگو شروع کیا, اور ایک مرتبہ حمد و ثناء الہی کے بعد, پیغمبر پہ درود کے بعد عجیب جملہ فرمایا, ان الذی اشرتم الیہ, اے لوگوں جس کی تم لوگوں نے ابھی گستاخی اور توہین کیا ہے, جانتے ہو کون ہے؟ قد صلی الی القبلتین, یہ وہ ہے کہ جس نے دو قبلے کی طرف نماز پڑھا ہے. وہ بایع البیتین, کہ جس نے دو بیعتیں کی ہے جس کی تم لوگ توہین کر رہے ہو. وانتم بالجمیع مشرکون, اور اس وقت تم سب کے سب مشرک تھے. وبما انزل اللہ علی نبیہ کافرون, اور جو کچھ خدا وند متعال نے اپنے نبی پر نازل کیا تھا اس وقت تم لوگ انکار کر رہے تھے, کافر تھے, تم اس کی توہین کر رہے ہو. اس کے بعد فرمایا علی کو کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, اور فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. تم لوگ علی کی توہین کر رہے ہو. علی اس ذات کا نام, وَإِنَّهُ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ الشَّهَوَاتِ وَامْتَنَعَ مِنَ اللَّذَّاتِ, جس کی تم لوگ توہین کر رہے ہو اس ذات کا نام ہے جس نے اپنے اوپر تمام خواہشات نفسانی اور شہوات کو حرام کر لیا تھا اور لذات دنیا کو اپنے سے روک دیا تھا. حتی انزل اللہ فی یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اتنا روکا اس علی نے اپنے کو لذات دنیا سے, خواہشات نفسانی سے, کہ اللہ نے اس کے بارے میں اس آیت کو نازل کیا, اے صاحبان ایمان اپنے اوپر ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو جس کو خدا وند عالم نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے. اس علی کی تم توہین کر رہے ہو. تم توہین کر رہے ہو علی کی. اس کے بعد امام فرماتے ہیں, یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ابن جوزی, مولانا ابن جوزی حنفی نے اس واقعے کو لکھا ہے, یہ پورے واقعے کو. اس کے بعد امام متوجہ ہوتے ہیں امیر شام کی طرف, ابن جوزی کے متوجہ ہوتے ہیں حسن مجتبیٰ امیر شام کی طرف, اور کہتے ہیں اے امیر شام تم توہین کر رہے ہو ممن, جب کہ تم ایسے انسانوں میں سے ہو کہ جس کے لیے قالا رسول اللہ اللہم لا تشبع ہو, جس کے لیے رسول اللہ نے کہا اے اللہ اس کے پیٹ کو کبھی سیر نہ کرنا. تم گستاخی کر رہے ہو علی کی شان میں. تمہارے لیے پیغمبر نے کہا کہ کبھی نہیں اس کے شکم کو سیر نہ کرنا, کبھی اس کا پیٹ نہ بھرے. تم توہین کر رہے ہو. وبات امیر المؤمنین یحرس رسول اللہ من المشرکین وفداہ بنفسہ لیلۃ الحجرہ حتی انزل اللہ فی ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. اے امیر تم علی کی توہین کر رہے ہو. علی اس ذات کا نام ہے کہ جس نے شب ہجرت اپنی جان کو قربان کر کے رسول کی جان کو مشکلوں سے بچا لیا
یہاں تک کہ اللہ نے ان کے شان میں اس آیت کو بھیجا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. تم توہین کر رہے ہو کہ جس کے لیے علی نے کہا, رسول اللہ نے کہا انت منی بمنزلت ہارون موسیٰ, جس کے لیے اللہ رسول اللہ نے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. تم توہین کر رہے ہو. اس کے بعد فرمایا اور سمجھو کون ہے جس کی تم لوگ توہین کر رہے ہو. وَوَصَفَهُ اللَّهُ بِالْإِيمَانِ. علی اس ذات کا نام ہے کہ جس کو خدا وند متعال نے ایمان سے توصیف کیا اور یہ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اے لوگو والذین آمنوا سے مراد میرا بابا علی مرتضیٰ ہے. والذین آمنوا سے مراد میرا بابا علی مرتضیٰ ہے, اس کی تم توہین کر رہے ہو. ابن جوزی اور آگے لکھتا ہے, اس کے بعد امام فرماتے ہیں تم بات یہ کرتے ہو, توہین کرتے ہو, علی کی گستاخی کرتے ہو, جبکہ نظر النبی یوم الاحزاب الیک, پیغمبر نے جنگ احزاب میں تمہاری طرف نگاہ کیا. فرا ابا, تمہارے باپ کو دیکھا نبی نے جنگ احزاب میں. علی الجمل, ایک اونٹ پر بیٹھا ہوا دیکھا. یحرض الناس علی قتالہ, جو اونٹ پر بیٹھ کر کے لوگوں کو اکسا رہا تھا پیغمبر سے جنگ کرنے کے لیے, پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے. اور وَأَخُوكَ تَقُودُ الْجَمَلَ, تمہارا بھائی اس اونٹ کی مہار کو پکڑے ہوئے تھا. وَأَنْتَ تَسُوقُهُ, اور تم اس اونٹ کو ہانک رہے تھے. تمہارا باپ اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, تمہارا بھائی اونٹ کی مہار کو پکڑے ہوا تھا. جنگ احزاب کے دن تم اس کو ہانک رہے تھے, تمہارا باپ لوگوں کو اکسا رہا تھا جنگ کے لیے. رسول اللہ سے جب پیغمبر نے اس منظر کو دیکھا تو اس وقت پیغمبر نے فرمایا لعن اللہ علی الراکب والقائد والسائق, خدا لعنت کرے اس سوار کے اوپر, سواری کو لے جانے والے پر, سواری کے ہانکنے والے پر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھ رہے تم بات کرتے ہو کہ خدا نے لعنت, پیغمبر اسلام لعنت کیا. لعنت ہو اس اونٹ کے سوار پر, لعنت ہو اس اونٹ کی مہار کے پکڑنے والے پر, لعنت ہو اس پر جو اونٹ کو ہانک رہا ہے. تم مجھ سے بات کرتے ہو. اور جب بھی جہاں کہیں بھی تمہارے باپ سے اور رسول اللہ سے ملاقات ہوئی, تم بھی ساتھ میں ہوتے تھے, رسول اللہ ضرور تمہارے باپ پر لعنت کرتے تھے. حسینیہ 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 جیتیا جیتیا جیتیا. اس کے بعد اس کے بعد ابن جوزی وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد فرمایا وَكُنْتَ يَوْمَ بَدْرٍ بِبَدْرٍ وَأُحَدٍ وَحُنَيْن وَخَنْدَقٍ, اور تم وہ ہو اے امیر شام جو احد و بدر و خندق و حنین اور تمام جنگوں میں تم نے رسول اللہ سے جنگ کیا. اور تم وہ ہو, توجہ چاہتا ہوں, امام حسن نے فرمایا تم وہ ہو کہ تمام مسلمان جس کی پیدائش کے بارے میں جانتے ہیں اس کی ولادت کیسے ہوئی ہے, یہ جانتے ہیں. تم بات کرتے ہو, توہین کرتے ہو علی کی. اب ابن جوزی لکھتا ہے ثم التفت الى عمر ابن العاص, اس کے بعد حسن مجتبی متوجہ ہوتے ہیں عمرو عاص کی طرف. وقال واما انت یا ابن النابغہ, اور تو بات کرتا ہے اے نابغہ کے بیٹے, تمہاری حقیقت کو بتلاؤں, تم کون ہو. فَإِدَّعَكَ خَمْسَةٌ من قریش, کہ 5 لوگوں نے ادعائے فرزندی کیا تمہارے لیے. قریش کے 5 بڑے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ تم اس کے بیٹے ہو. غلب علیک الامہم وہو العاص, مگر ان پر وہ آدمی تم غلبہ پایا جو لئیم ترین انسان تھا, پسترین آدمی تھا, کہ جس کے تم بیٹے بن گئے وہ عاص تھا. وہ عاص تھا, لئیم ترین آدمی, ان 5 میں غلبہ پا گیا اور ثابت ہو گئے تم اس کے بیٹے ہو. تم گفتگو کرتے ہو میرے باپ کے بارے میں, علی کی توہین کرتے ہو اے نابغہ بیٹے. اور اس کے بعد فرمایا اور تم وہ ہو کہ نزل فیک,
تمہارے بارے میں یہ بات نازل ہوئی، انا شانئک هو الابتر، تم وہ ہو جس کے لیے آیت اتری کہ بے شک آپ کا دشمن تم بریدہ رہے گا، وہ تم ہو، وہ تم ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَكُنْتَ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَ رَسُولِهِ وَعَدُوَ الْمُسْلِمِينَ، اے آس، اے ابن آس، تم اللہ کے دشمن ہو، رسول کے دشمن ہو، مسلمانوں کے دشمن ہو، كُنْتَ أَضَرَّ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ مُشْرِكٍ، اور تمام مشرکوں سے سب سے زیادہ مسلمانوں کو تم نے نقصان پہنچایا ہے۔ تم گفتگو کرتے ہو۔ اس کے بعد ابن جوزی لکھتا ہے کہ اس کے بعد متوجہ ہوتے ہیں ولید کی طرف، امام حسن مجتبی، وَأَمَّا أَنْتَ يَا وَلِيدُ، لیکن تم آئے ولید، فَلَا أَلُومُكَ عَلَى بُغْضِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، میں تمہاری ملامت نہیں کروں گا دشمنی علی کی بنیاد پر، اس لیے تم وہ ہو کہ جس کے باپ کو میرے باپ نے قتل کیا تھا، میں ملامت نہیں کروں گا، تمہارے باپ کو میرے باپ نے قتل کیا تھا، اور تم وہ ہو کہ شراب پینے کی وجہ سے میرے بابا علی نے تم کو کوڑے مارے تھے، تم وہ ہو کہ جس نے نشے کی حالت میں مسلمانوں کو نماز صبح پڑھا دیا، دیکھ رہے ہیں آپ، نماز صبح پڑھا دیا، اور تو اب یہاں توجہ فرمائیے گا، عجیب جملہ کہا، اور تم وہ ہو اے ولید کہ سماک اللہ فی کتابہ فاسقا، تم وہ ہو کہ خدا وند متعال نے قرآن میں تمہیں فاسق کہا ہے، وسم امیر المؤمنین مومنا، اور میرے باپ امیر المؤمنین کو مومن کہا ہے، فی قولہ فمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، آیا مومن و فاسق دونوں برابر ہے؟ فاسق تمہیں کہا ہے، مومن میرے باپ علی کو کہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تم توہین کرتے ہو۔ اس کے بعد ابن جوزی لکھتا ہے، پھر متوجہ ہوتے ہیں امام عتبہ کی طرف، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عتبہ، اے عتبہ تم، زبان بہت چل رہی ہے آج، گستاخی کر رہے ہیں میرے باپ کی شان میں، جبکہ بدر میں تمہارے باپ کو میرے باپ نے بدترین شکل میں قتل کیا تھا، اور تمہارے چچا زاد امام نے کہا میں بھی تمہارے پر کوئی ملامت نہیں کروں گا، تم کو ملامت نہیں، کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میرے باپ نے تمہارے باپ کو بدر میں بہت بری طرح سے مارا تھا، اور تمہارے چچا زاد بھائی کو بھی اس میں بھی شریک رہے میرے باپ۔ لیکن اے عتبہ، آج تمہاری زبان بہت چل رہی ہے، اس دن تمہاری زبان کو کیا ہو گیا تھا اور گونگے ہو گئے تھے، اس شخص کو کچھ نہیں کہا کہ جس کو لوگوں نے تمہاری ناموس کے بستر پر پایا تھا، تمہاری ناموس کے بستر، اس دن تم کیوں نہیں بولے؟ تمہاری مردان کی کہاں چلی گئی؟ آج تمہارے اندر اتنی جرأت ہے کہ میرے سامنے میرے بابا علی کی توہین کرتے ہو۔ اب تاریخ کہتی ہے اس کے بعد امام کھڑے ہو گئے، بس میں ختم کر، امام کھڑے ہوئے، اپنے لباس کو جھاڑا، تکان دیا، ہلایا، اور وہاں سے چلے گئے۔ امیر شاہ متوجہ ہوتا ہے، دیکھ لیا نتیجہ، کہا تھا نہ بلاؤ، یہ بنی ہاشم کا خطیب تر انسان ہے، سخرمند تر انسان ہے، میں نے کہا تھا نہ چھیڑنا، اب اپنی زبان میں سمجھ گئے، نتیجہ مل گیا، سب کی کنڈلی کھول دیا حسن ابن مجتبی نے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے لو کان العقل رجلا لکان الحسن، اگر عقل مجسم ہوتی تو حسن مجتبی ہوتے، حسن مجتبی ہوتے۔ جو بھی کام کیا امام حسن مجتبی نے کار عاقلانہ کیا، عقل کے ماتحت کیا۔ امام حسن مجتبی میں نے بیان کیا فضائل میں کہ کتنے مظلوم تھے، کہ اپنے لوگ امام کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ امام کی مظلومیت کم ہے کہ امام کے سامنے مولا کائنات کو 60 سال یا 70 سال تک ممبروں سے لان تان کیا گیا، یہ کم مظلومیت ہے امام حسن مجتبی کی؟ یہ کم مظلومیت ہے کہ لوگ کفر کا فتویٰ لگائیں صلح معاویہ کے بعد؟ علماء نے بیان کیا، تاریخ ملتا ہے کہ امام حسن مجتبی اپنے بابا علی سے کم مظلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے زیادہ مظلوم ہے۔ امام حسن مجتبی اپنے بھائی حسین سے کم مظلوم نہیں ہے۔ آپ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں امام حسن مجتبی کا، پیغمبر اسلام کا، کم مظلوم نہیں، بیشتر ہیں، زیادہ ہیں۔ وہ کیسے؟ علی سے کیوں زیادہ مظلوم ہے؟ رسول کی وفات کے بعد رسول کا کفن میلہ نہیں ہونے پایا،
کیا کچھ شہزادی کے اوپر گزر گئی کہ بی بن مرثیہ پر صبت علیہ مصائب اللہ ونہا و صبت علیہ مصرنا لیالیہ ہے. شہزادی بستر علالت پر مولا کائنات ایک دن آئے, گھر میں داخل ہوئے, دو زانو ہو کر کے بیٹھتے ہیں فاطمہ کے سامنے اور عیادت کرتے ہیں. بنت مصطفیٰ طبیعت کیسی ہے آپ کی, کیا حال ہے؟ یہ جملہ ذہن میں رہے کہ امام حسن مجتبیٰ 22 جگہوں پر امام علی سے زیادہ مظلوم ہے. بنت مصطفیٰ طبیعت کیسی ہے؟ جیسی حال پوچھا, شہزادی نے پلٹ کے سوال کر لیا, علی تم سناؤ کیسے ہو؟ میں نے یہ سنا ہے لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے. لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے. جیسے کہ لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے. علی کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں, آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا بنت مصطفیٰ سن لیجئے, سلام کرنا تو دور کی بات ہے, میں سلام کرتا ہوں لوگ مجھے جواب سلام نہیں دیتے ہیں. یہ مظلومیت ہے مولا کائنات کی, مگر ہماری جانیں قربان ہو جائیں حسن مجتبیٰ کی مظلومیت پر. اپنے اصحاب, اپنے رفقا, اپنے لوگ جب سلام کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا مضل المؤمنین, اے مومنوں کو ذلیل و رسوا کرنے والے تم پر سلام ہو. یہ مظلومیت ہے امام حسن کی. مولا کائنات کے جو لوگ سلام نہیں کر رہے تھے, جو جواب سلام نہیں دے رہے تھے, وہ علی کے چاہنے والے نہیں تھے, دشمن تھے علی کے, غیر تھے. مگر جو حسن مجتبیٰ کو سلام کر اس طرح سے, امام کے اصحاب ہیں, رفقا ہیں, ساتھی ہیں. مظلومیت دیکھ رہے ہیں. امام حسن مجتبیٰ اپنے بھیا حسین سے کم مظلوم نہیں. وہ کیسے؟ واقع کربلا رونما ہو گئے, امام حسین شہید ہو گئے, قافلہ مدینے پہنچا. قافلہ مدینے پہنچا. ایک دن مدینے کی عورتیں جناب زینب کے گھر میں آتی ہیں. دق الباب کیا, کبھی بھی ہم پرسے کے لیے آئے ہیں. جب گھر کے اندر پہنچی تو سین خانہ میں دیکھا ایک سیاہ فام عورت بیٹھی ہوئی. پہچان نہیں پائی مدینے کی عورتیں, تو جناب زینب سے پوچھی شہزادی اے بنت علی, آیا آپ نے کوئی نئی کنیز خریدا ہے؟ جیسے سنا نئی کنیز, فرماتی اے بیبیو ایسا نہ کہو, تم نے نہیں پہچانا, یہ کوئی کنیز نہیں ہے, یہ میری بھابھی ام رباب ہے. یہ میری بھابھی ام رباب ہے. کہا رباب ہے؟ کہاں ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ رباب کا چہرہ کیوں بدل گیا, یہ رنگ کیوں بدل گیا, سیاہ فام کیوں ہو چکی تھی؟ کہا جب سے حسین شہید ہو گئے ام رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھی, دھوپ میں رہی, اور کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا. یہ حسین کی شریک حیات اور بیوی کہ جب تک زندہ رہی سائے میں نہیں بیٹھی. بعض روایتیں کہتی ہیں واقع کربلا کے بعد سال بھر تک ام رباب اسی میدان کربلا میں رہی اور حسین کی قبر پہ دن میں آ کر کے گریا کرتی تھی, اور رات جب ہوتی تھی تو بنی اسد کی عورتیں آتی تھی ام رباب کو لے کر کے اپنے گھر کو چلی جاتی تھی. جب صبح ہوتی تھی تو ام رباب آتی تھی کربلا میں اور حسین کی قبر پہ بیٹھ کے گریا کرتی تھی. دن میں اور عزیزان گرامی, یہ سورج کی گرمی نے رباب کے چہرے کو بدل دیا, سیاہ کر دیا, رنگ تبدیل ہو گیا. ایسی بیوی کہ جب تک زندہ رہی نہ ٹھنڈا پانی پیا نہ سائے میں بیٹھی. ہو بیوی تو ایسی ہو. حسین کی تمام مظلومیت ایک طرف, مگر اللہ اللہ ایک ایسی بیوی ہے جو اتنا چاہتی ہے, جو اتنا خیال کرتی ہے, جو اتنا باوفا ہے. جب تک زندہ رہی سائے میں نہیں بیٹھی, ٹھنڈا پانی نہیں پیا. مگر ہماری جان قربان ہو جائے حسن مجتبیٰ کی مظلومیت پر. خود حسن مجتبیٰ اپنے گھر میں اتنا مظلوم ہے کہ شریک حیات زہر دے کر کے امام حسن مجتبیٰ کو شہید کر دیتی ہے. اجرکم اللہ, شہید کر دیتی ہے. امام کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گرتے ہیں, تشت میں گرتے ہیں. امام کی حالت غیر ہے. امام حسین عیادت کے لیے, بھائی کو دیکھنے کے لیے, بھائی کو دیکھنے کے لیے آئے. تو جب آئے دیکھنے کے لیے تو جو بھائی کی حالت دیکھی, بھائی قے کر رہے ہیں, حالت خراب ہے, تو رونے لگتے ہیں امام حسین. جب حسین کو روتا ہوا دیکھا امام حسن مجتبیٰ نے تو خود بھی رونے لگے اور رو کے فرماتے بھیا حسین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھائی حسن مجھ سے آپ کی حالت نہیں دیکھی جا رہی. بھائی ہو تو ایسے ہو, بھائی ہو تو ایسے ہو رباب حسن.
کہ بھیا حسن مجھ سے آپ کی حالت نہیں دیکھی جا رہی. فوراً فرمایا رو کر کے حسن مجتبیٰ نے یا ابا عبداللہ یوما کیومک یا ابا عبداللہ، اے بھیا حسین آپ کے دن سے بڑا کسی کا دن نہیں ہے، آپ کی مصیبت سے بڑی کسی کی مصیبت نہیں ہے. ارباب ازاں یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی تو کسی نے آ کر کے حسین سے کہا آقا حسین اے امام حسن آپ کی بہن زینب آپ کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں، آپ کی عیادت کے لیے آ رہی ہیں. جیسے ہی حسن مجتبیٰ نے سنا میری بہن زینب میری عیادت کے لیے آ رہی، فوراً امام حسین سے کہتے بھیا حسین جلدی کریے میرے سامنے سے تشت کو ہٹا دیجئے، اس لیے میں جانتا ہوں زینب جب مجھے اس حالت میں دیکھے گی برداشت نہیں کر سکے گی. میں کہوں گا اے مولا حسن ارے اتنا خیال تھا کہ اپنے سامنے سے تشت ہٹوا دیا کہ زینب برداشت نہیں کر سکے گی. ارے آئیے ذرا دربار یزید میں اور کہہ دیجئے ارے کوئی ہے جو اس تشت طلا کو ہٹا دے، زینب دربار میں آ رہی ہے، اپنے بھیا حسین کے کٹے سر کو دیکھ کر کے برداشت نہیں کر سکے گی. اجرکم اللہ. ارباب ازاں یہ مظلومیت ہے امام حسن مجتبیٰ تھی. ارباب ازاں یہ مظلومیت نہیں ہے امام حسن مجتبیٰ کی، یہ مصیبت نہیں ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی. ظلم تھا مگر مصیبت نہیں تھی. یہ مصیبت نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے. آپ نے ظلم سنا، مظلومیت اس سے ختم کر رہا ہوں. مصیبت سن لی امام حسن مجتبیٰ کی مصیبت کیا تھی؟ تیروں کا بارش ہونا جنازے کے اوپر یہ امام حسن مجتبیٰ کی مصیبت نہیں ہے. مصیبت جانتے کیا ہے؟ کہ جس گھر میں زینب ہو، جس گھر میں ام کلثوم ہو، جس گھر میں حسین ہو، جس گھر میں علی مرتضیٰ ہو، اس گھر میں ماں بچوں سے اپنے چہرے کو چھپاتی ہے، اپنے رخسار کو. ایک بیوی اپنے شوہر سے اپنے رخسار کو چھپاتی ہے تاکہ شوہر کی نگاہ نہ پڑنے پائے میرے چہرے پر، تاکہ بچوں کی نگاہ نہ پڑنے پائے. نہ حسین کو معلوم ہے اس کی دلیل کہ ہماری ماں ہم سے چہرہ کیوں چھپاتی ہے، نہ زینب کلثوم کو معلوم ہے کہ ہماری ماں فاطمہ ہم سے چہرہ کیوں چھپاتی ہے، نہ علی جیسے شوہر کو معلوم ہے کہ زہرا ہم سے چہرہ کیوں چھپاتی ہے. کسی کو زہرا کے چہرے چھپانے کی وجہ اور دلیل معلوم نہیں ہے. صرف معلوم ہے تو حسن مجتبیٰ کو معلوم ہے کہ میری ماں فاطمہ چہرے کو کیوں چھپائے رہتی ہیں، میری ماں فاطمہ رخسار کو کیوں چھپائے رہتی. جانتے ہیں دلیل کیا تھی، وجہ کیا تھی جس کو حسن مجتبیٰ جانتے تھے؟ نہ زینب جانتی تھی، نہ کلثوم، نہ حسین، نہ علی مرتضیٰ جانتے تھے. ہوا یہ کہ جب فاطمہ اپنے گھر سے نکلی اپنے حق کے مطالبے کے لیے تو امام حسن مجتبیٰ سے نقل ہے کہ جب ہم اپنے گھر سے نکلے تھے تو میرا ہاتھ ماں فاطمہ کے ہاتھ میں تھا. اس وقت میری عمر 6 سال کی تھی یا 7 سال. میرا ہاتھ ماں فاطمہ کے ہاتھ میں تھا. ہم لوگ دربار خلافت تک پہنچے. میری ماں نے گفتگو کیا، گھنٹوں کی بحث اور مباحثے کے بعد دلیل و برہان کے بعد خلیفہ اول مان گیا. اس نے قبال فدق لکھا کہ فدق فاطمہ کو میں واپس کرتا ہوں، یہ حق فاطمہ ہے، یہ حق علی ہے، یہ حق حسنین ہے. واپس کر دیا. میری ماں نے وہ رقعہ لیا، وہ نامہ لیا، وہ قبال فدق لیا اور ہم لوگ مسجد نبی سے خارج ہوئے اور گلی میں پہنچے. نہیں معلوم کس نے جا کر کے اس ملعون کو بتا دیا تھا کہ اچانک وہ ملعون ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور میری ماں فاطمہ کے راستے کو روک کے کہتا ہے فاطمہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ قبال فدق ہے، یہ نامہ ہے، یہ رقعہ فدق ہے، مجھے واپس کر دیا گیا. کہا لاؤ یہ مجھے دے دو. کہا نہیں دوں گی، کہا نہیں دوں گی. جیسے ہی کہا نہیں دوں گی تو ایک مرتبہ وہ ملعون ایک قدم آگے بڑھا. میری ماں ایک قدم پیچھے بڑھی. میں نے دیکھا اس ملعون نے دوسرا قدم بڑھایا، میری ماں نے دوسرا قدم بڑھایا، پیچھے کو گئی. اس نے تیسرا قدم بڑھایا میری ماں کی جانب. میری ماں پیچھے ہٹنے کے لیے تیسرا قدم بڑھاتی ہے، لیکن جیسے ہی تیسرے قدم کو بڑھایا میری ماں جا کر
کے دیوار سے ٹکرا جاتی ہے. اب نہ پیچھے جانے کا راستہ تھا نہ آگے بڑھنے کا راستہ تھا. اس نے کہا فاطمہ یہ قبالہ مجھے دے دو. امام حسن کہتے ہیں نہ کوئی جھگڑا ہوا نہ کوئی بحث و مباحثہ ہوا. ایک مرتبہ اس نے مانگا کہ یہ رقعہ مجھے دے دو, یہ نامہ مجھے دے دو, یہ قبالہ مجھے دے دو. میری ماں نے کہا یہ میرا حق ہے, میرے بچوں کا حق ہے, میں تمہیں بآسانی نہیں دے سکتی ہوں, مگر مجھ سے زبردست اگر لے سکتے ہو تو لے لو. یہ سننا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور میری ماں فاطمہ کے چہرے پر مارا. گوشوارہ ٹوٹ کے نیچے گرا. نامے کو میری ماں سے چھینا, وہیں پر پھاڑ کر کے زمین پر پھینک دیا, پیروں سے رودا. اب ہم گھر کو واپس ہوئے. امام حسن کہتے ہیں مگر فرق تھا, جب دربار خلافت تک ہم گئے تھے تو میرا ہاتھ ماں فاطمہ کے ہاتھ میں تھا, لیکن جب گھر کی طرف جانے لگے تو میری ماں کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا. اور جب گھر قریب آیا تو میری ماں فاطمہ نے مجھ سے کہا اے بیٹا حسن, اس ماجرے کو اپنے بابا سے بیان نہ کرنا, اس واقعے کو بیان نہ کرنا. اے ارباب عزا, لہذا کسی کو معلوم نہیں تھا زہرا کیوں چہرہ چھپائے رہتی ہے سوائے امام حسن مجتبی کے. یہی وجہ ہے جب رات کے سناٹے میں علی غسل دے رہے تھے تو سارے بچے رو رہے تھے. زینب رو رہی تھی, کلثوم رو رہی تھی, حسین ماں کے فراق میں رو رہے تھے, مگر امام حسن مجتبی بلند آواز سے گریا کر رہے تھے. تو جناب فضہ قریب آئی کہتی ہیں شاہزادے حسن آپ سب سے بڑے ہیں, آپ اپنا کو سنبھالیے, اگر آپ اس طرح سے روئیں گے تو آپ کے بھائی بہن کا کیا حال ہوگا. رو کے فرماتے ہیں اے اماں فضہ, ارے جو میں نے دیکھا ہے میرے حسین نے نہیں دیکھا, زینب و کلثوم نے نہیں دیکھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. پاک پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مجلس کو, اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. معبود پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. معبود جہاں جہاں مؤمنین ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما. مؤمنین کی تعداد میں, ان کی قوت میں, ان کی مال و دولت میں روز بروز اضافہ فرما. میرے اللہ جہاں جہاں مظلوم ہیں اللہ, خصوصاً فلسطین و پارا چنار کے مظلوموں کی حمایت و نصرت فرما. ظالموں کو جس بھی لباس و منصب جس جگہ پر بھی ہیں ذلت و رسوائی کے ساتھ نیست و نابود فرما. اللہ ہماری اولاد کو, ہماری نسل کو قیامت تک کے لیے علوی فاطمی اور حسینی قرار دینا. میرے اللہ ہماری اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہم لوگ جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھنا, مرنے کے بعد جوار معصوم جگہ عنایت فرما. اللہ ہمارے پڑھنے اور آپ کے سننے اور بانی مجلس کے اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ تیری بارگاہ میں سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہمارے آقا, ہمارے صاحب, ہمارے سید و سردار منتقم خون حسین امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مولا کے بہترین اعوان انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.